پہلی مثال، آپ نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. کوئی آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی رات کو کھڑے ہوتے تھے، ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے تھے، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دوسرا قرآن. جس نے تھوڑی لمبی چھوڑنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی 3 قرآن روز کے. 8 قرآن والا ورژن بھی ہے. سر فضائل اعمال اٹھائیں. یہ میں یعنی کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال. میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے. جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ضرور ریکارڈ کراؤں گا. مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سارا مقدمہ رکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے تبدیلی تو آئی ہے نا، پھر کلپ دیکھا ہے آپ نے، تبدیلی آ گئی ہے. وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کا جتنا زور چلتا ہے اتنی بات کر سکتے ہیں. تو یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی. اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں. کتنے ہو گئے؟ 60. اور ایک تراویح شریف. ہاں جی، ایک 8 دفعہ تاک کرنا تھا نا انہوں نے. اب یہ لانا بات ہے جب 29 روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے. تو بہرحال کہتے ہیں 61 قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. سر ہم جے پی جی ایڈ کریں گے، ایک ایک چیز کا جے پی جی ڈالیں گے تاکہ آپ ایک بار یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ بابوں کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے، اور ایک کتابوں کا تعارف ہے.